الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي. عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواه أحمد. معزز و مکرم ناظرین، اس وقت پوری دنیا عموماً اور ہمارا ملک بھارت خصوصاً ایک وبائی مرض کورونا سے لڑ رہا ہے. کتنے ہی بچے اس بیماری کی وجہ سے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی ماؤں کے لال قبر میں جا کر آرام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائیں اور انہیں خاص اپنا جوار عطا فرمائیں اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اسی طرح جو لوگ اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ رب العزت انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائیں اور ان کے آل اولاد کی اور رشتہ داروں کی اور پوری ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کی اللہ اس مرض سے حفاظت فرمائے. معزز ناظرین، آزمائشیں، حالات دنیا میں آتے رہیں گے. اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو صبر کی تلقین ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اپنے خالق سے بڑھ جاتا ہے. وہ ہر وقت اپنے دل و دماغ کے ذریعے سے اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ اپنے لیے صحت کی دعا بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، خدا سے لو بھی لگاتا ہے. اور اگرچہ وہ زبان سے ذکر ادا نہیں کر سکتا کمزوری کے باوجود، لیکن اس کا دل اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے. تو جب یہ کیفیت ایک بیمار شخص پر طاری ہو جاتی ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس سے جھڑتے چلے جاتے ہیں. اور اس حالت میں اگر وہ خدا سے مل لے، خدا کے یہاں چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے وما علیہ من خطیئہ، اس پر کوئی کسی قسم کا گناہ باقی نہیں رہتا. اسی وجہ سے ہم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ. ہم یہ جا کر ایک مریض سے کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہوگی، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہوگی. اللہ اس بیماری کے نتیجے میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اللہ رب العزت جب کسی کو بلند مقام دینا چاہتے ہیں اور وہ مقام بندہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں. جسم کی آزمائش اسے بیمار کر دیتے ہیں، مال کی آزمائش اسے تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اولاد کی آزمائش اسے اولاد کی جانب سے کوئی صدمہ جو ہے لاحق ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا تعلق اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے
اور پھر اتنا وہ تعلق بڑھتا ہے کہ اگر اسے کوئی بڑا صدمہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ اسے صبر کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو اس صدمے پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی ان گھڑیوں میں صبر کی تلقین فرمائی۔ معزز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ اس وقت ہے کہ جب صدمہ ہو جائے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کسی کا کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار اگر فوت ہو جائے تو وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے۔ یاد رکھیے، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور مومن موت سے نہیں گھبراتا۔ ایک دن تو مرنا ہی ہے اور قبر میں رات تو گزارنی ہی ہے، بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اپنی موت کی تیاری کریں، اور جو ہے کمزوری آ جانے سے پہلے، زبان کے بند ہو جانے سے پہلے، سانسوں کے رک جانے سے پہلے، سانسوں کے پھولنے سے پہلے ہم آخرت کے لیے وہ توشہ تیار کر لیں تاکہ ہم اللہ کے یہاں اعزاز اور اکرام سے نوازے جائیں۔ جب ہم دنیا سے جا بھی رہے ہوں تو اللہ ہمارے ملاقات کا مشتاق ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رمضان المبارک میں اللہ کے یہاں جا چکے ہیں اور جو ہے اس دنیا کو انہوں نے داغ مفارقت دے دی ہیں، اللہ ان کو جو ہے ان کے درجات بلند فرمائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو چاہتا ہے اللہ بھی اس کے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو ہے ہدایات دی ہے، رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں، ہم ان رہنمائیوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح اس بیماری کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے سلسلے میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پوری احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے علاج بھی کیا جائے۔ ہم میں سب سے زیادہ فقدان یہ ہوتا ہے کہ ہم بے احتیاطی برتتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب طاعون اور وبائی مرض پھیلنے لگا تو صحابہ کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے دیے تفرقوا وتجبلوا، کہ تم جو ہے دوری اختیار کرو، دور دور رہو، ملنا جلنا کم کر دو، تاکہ یہ جو بیماری کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کٹ جائے اور کہیں پر اسے بریک لگ جائے۔ اس کے لیے اگر تم اپنی بستیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہ سکتے ہو تو وہاں جا کر قیام کرو جب تک کہ یہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے، اس وقت تم بستیوں میں آؤ۔ یہ رہنمائیاں ہمارے لیے بہت کافی اور شافی ہے، ہم ان رہنمائیوں سے فائدہ اٹھائیں، صفائی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور تمام احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور کم سے کم ہم باہر نکلیں تاکہ ہم صحت اور عافیت کے ساتھ جو ہے اعمال میں لگے رہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ اس وقت پوری انسانیت تڑپ رہی ہے، بلگ رہی ہے، اور جو ہے دواخانے اور ہاسپٹل کم پڑ چکے ہیں، مریضوں کو بیڈ میسر نہیں ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ آج پوری انسانیت سے سک رہی ہے، یہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیں، رمضان المبارک کے مہینے میں گڑ گڑا کر تہجد کے وقت میں، تراویح کے بعد میں گھنٹوں خدا کے سامنے بیٹھ جائیے اور گڑ گڑا کر پوری دنیا کے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔